ہٹلر نے یہودیوں سے نفرت ایجاد نہیں کی۔ یورپ میں یہودی مڈل ایجز سے اکثر مذہبی وجوہات کی بنا پر ڈسکریمنیشن اور ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں۔ کرسچنز نے کیا کیا کہ یہودیوں کے عقیدے کو ایک خرابی کے طور پر دیکھا جسے کینسل کرنا پڑا۔ یہودیوں کو بعض اوقات مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا یا 19ویں صدی میں مذہب نے کم اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی جگہ نسلوں اور لوگوں کے درمیان فرق کے بارے میں آئیڈیاز نے لے لی۔ مثال کے طور پر یہ خیال کہ یہودیوں کا تعلق جرمنوں سے مختلف لوگوں سے ہے، یہاں تک کہ یہودی جنہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی تھی وہ اب بھی اپنے خون کی لکیر کی وجہ سے مختلف تھے۔ لیکن کیوں؟ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، یورپ میں طاعون کی وبا کے لیے یہودیوں کو ایکیوزڈ ٹھہرایا جاتا ہے اور ان پر کنویں میں زہر ملانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہٹلر کو اینٹی سیمیٹزم سے متعارف کرایا گیا ہے۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی اصل وجہ واضح نہیں ہے۔ قیاس کے مطابق یہودیوں کی ہر چیز سے اس کی نفرت اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ ویانا 1908 سے 1913 میں ایک پینٹر کے طور پر رہ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ہٹلر نے اس وضاحت کو پس پشت ڈال کر پیش کیا۔ اس نے اس کا استعمال ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیا ہوگا جو ابھی تک اس کے آئیڈیاز کے کنونسڈ نہیں تھے کہ وہ آخرکار روشنی دیکھیں گے۔ ایک یا دوسرے طریقے سے یہ واضح ہے کہ ہٹلر کا رابطہ کم عمری میں ہی اینٹی سیمیٹک آئیڈیاز سے ہوا تھا۔ اس وقت اس نے انہیں کسی حد تک شیئر کیا لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ اگر وہ ویانا میں رہتے ہوئے یہودیوں کے خلاف بیاس تھے تو اس کا پریجوڈیس ابھی تک ایک واضح عالمی نظریے میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ آخرکار ویانا میں اس کی پینٹنگز کے سب سے وفادار خریداروں میں سے ایک یہودی سیمیول مورجنسٹرن تھا۔ یہودیوں کو سوشل ڈیموکریٹس اور کمیونسٹوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ جنگوں میں یہودیوں کے کردار کے بارے میں پریجوڈیسز رونگ تھے۔ جرمن حکومت کی طرف سے کی گئی ایک تحقیقات نے اتنا ہی ثابت کر دیا۔ 1,00,000 سے زیادہ جرمن اور آسٹریا کے یہودی اپنے آبائی وطن کے لیے لڑ چکے تھے۔ اوٹو فرینک جو 1916 میں سومے کی جنگ میں لڑے تھے ان میں سے صرف ایک تھا۔ اس طرح چلتے ہی چلتے ہٹلر سیاست میں چلا گیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی افراتفری کا شکار تھا۔ جرمن شہنشاہ کے جانے کے بعد ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ بائیں بازو کے گروپوں نے کئی جگہوں پر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ میونخ میں مثال کے طور پر ایک مختصر انقلاب کے دوران باویریا کی عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ اس نے دائیں بازو کے رد عمل کو ہوا دی جس کے نتیجے میں خون ریزی ہوئی۔ ہٹلر ان واقعات سے بہت متاثر ہوا۔ اس وقت وہ فوج میں تھا اور یہیں سے اس نے اپنی تقریری صلاحیتوں کو دریافت کیا۔ کچھ ہی دیر میں فوج نے اسے تربیتی کورسز کروانے کا کہا جس کا مقصد فوجیوں کو کمیونسٹ خطرے سے خبردار کرنا اور قوم پرستی کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ اپنے نئے کردار میں ہٹلر نے جرمن ورکرز پارٹی سے واقفیت حاصل کی جو NSDAP کی پیش رو تھی اور یہ ان کے سیاسی کیریئر کا آغاز تھا۔ ناظرین، ہولوکاسٹ وہ نظریات جو ہٹلر نے 1920 کی دہائی میں تیار کیے تھے وہ 1945 میں اپنی موت تک کم و بیش ایک جیسے ہی رہے۔ جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ 1933 میں اسے ان کا پرسیپشن شروع کرنے کا اختیار سونپا گیا۔ ناظرین، 1930 کی دہائی کے دوران اس نے جرمن معاشرے سے یہودیوں کو نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد نازیوں نے بڑے پیمانے پر مرڈر کا سہارا لیا۔ ہولوکاسٹ کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔